سحری سے قبل ہی اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ ہو چکا ہے۔ نواز لیگ کی جانب سے طاقتوروں کی سب سے بڑی ریڈ لائن کراس کر دی گئی ہے۔ نون لیگ کی جانب سے نواز شریف گروپ کی جانب سے 9 مئی کے سانحے پر سوال اٹھا دیا گیا ہے۔ یہ وہ بھونچال آئے گا کہ اس کے اثرات آپ آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں میں دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ رانا ثناء اللہ پر مقدمہ اب اونٹ کا پہاڑ کے نیچے آنے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بہت جلد ہی پھوٹ پڑ چکی ہے۔ نون لیگی رہنما نے بڑی سٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے، اور اس سب کے ساتھ ہی ساتھ ایچ ایس این کالج والے معاملے میں نون لیگ نے تاریخی سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، what a time to be alive۔ نواز شریف صاحب کا جو گروپ ہے وہ اس وقت باضابطہ طور پر طاقتوروں پر، مقتدرہ پر چڑھ دوڑا ہے۔ شہباز گروپ ریزسٹ کر رہا ہے اور شہباز شریف صاحب اپنے بندے لانچ کرتے ہیں تاکہ وہ سٹیٹمنٹس دیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ باجوہ اور فیض کو میں پارلیمنٹ بلاؤں گا۔ وزیر قانون صاحب میدان عمل میں آ گئے اور وزیر قانون نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر حنیف عباسی نے کہا کہ خواجہ آصف جو ہے وہ فون کر کے واٹس ایپ پر جنرل باجوہ کو کہہ کر اپنی سیٹ جیت سکتا ہے، اور آج اس میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ آ کر بات کرے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ جاوید لطیف صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر شہباز شریف پر ڈائریکٹلی بجلیاں گرائی ہیں۔ حنیف عباسی صاحب چونکہ شہباز گروپ کے تصور ہوتے ہیں تو حنیف عباسی صاحب نے اس سب کے اندر جاوید لطیف پر بھی سوال اٹھایا کہ آپ یہ سارا معاملہ کیوں کر رہے ہیں، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، نام بتائیں کس نے آپ کو یہ بات کہی، کس نے کہا کہ ہم حلقہ کھول دیں گے نواز شریف کا، کون جو ہے وہ آپ کو تڑیاں لگا رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اوورآل جو صورتحال بن چکی ہے اس میں بہت کچھ چل رہا ہے، سائملٹینیسلی بہت کچھ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر معافی مانگ لی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا کہ ہم نے ایکسٹینشن دی جنرل باجوہ کو، ہم نے اسے سپورٹ کیا، ہم اس بات کے اوپر شرمندہ ہیں۔ لیکن جب طلعت حسین صاحب نے بھی اچھا سوال پوچھ ہی لیا آگے سے، انہوں نے کہا کہ اب ایئر چیف کو بھی تو آپ ہی ایکسٹینشن دے رہے ہیں، آپ کے ہی وزیر اعظم ایکسٹینشن دے رہے ہیں، آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں، آپ وزیر دفاع ہیں، سمری آپ کے تھرو وزیر اعظم کی میز پر گئی ہے، اس کے علاوہ تو اور نہیں جا سکتی۔ تو جواب آیا کہ جی حالات ایسے ہیں نا، اب تو دینی پڑ رہی ہے، مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو تو نہیں ہوگا۔ اب آپ ذرا سنیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کس طرح سے بجلیاں گرائی اور انڈائریکٹلی ان کی باڈی لینگویج، ان کی الفاظ کا چناؤ، ان کی آواز کے اندر بیزاری اس جانب شاید اشارہ کر رہی ہے کہ حالیہ دی گئی جو ایئر چیف کی ایکسٹینشن ہے اس میں بھی نون لیگ جو ہے اس میں 2 آرا پائی جاتی ہیں۔ وہ جو ایک صفحہ ہے وہ شہباز شریف کی حد تک ہے، کیونکہ شہباز شریف تابعدار بچہ ہے۔ شہباز شریف کو کہا جاتا ہے کہ وزیر خزانہ ہمارا، وہ کہتا ہے جی آپ کا، میں وزیر اعظم جب آپ کا تو وزیر خزانہ وزیر داخلہ کیا ہے۔ شہباز شریف جب سٹینڈ لیتا ہے کہ میں سیکٹری داخلہ لگاؤں گا تو وزیر داخلہ پنڈی سے مدد مانگ لیتا ہے۔ شہباز شریف جب اسحاق ڈار کو کمیٹی کا ایک کا سربراہ بناتا ہے اور دوسری کا خود کو بناتا ہے تو اس کے اگلے ہی دن شہباز شریف کو اپنا حکم نامہ واپس لینا پڑتا ہے، اور جو طاقتوروں کا وزیر خزانہ ہے اسے واپس امپاور کرنا پڑتا ہے، اور اس کے جو پر کاٹے ہوتے ہیں شہباز شریف نے وہی پر شہباز شریف صاحب کو دوبارہ لگانے پڑ جاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو تابعدار ہیں، تابعداری کی کچھ نئی مثالیں وہ قائم کر رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں، لیکن وہیں دوسری جانب ٹف ٹائم مل رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اور موجودہ ایئر چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے، آپ ذرا اپنی سکرینز پر یہ ملاحظہ فرمائیں۔ چیف کو بھی اس پر ایکسٹینشن دے دی، دیکھیں وہ 3 سال بعد پھر پروگرام آپ کے ساتھ کروں گا، آپ دیکھیں کہیں اس سے جو ہمارے حالات ایسے ہیں تو حالات جو سال بعد پھر اس طرح دے ہوئے تھے، پھر نہیں اللہ خیر کرے تو امپروو کر جاتے انشاءاللہ، ٹھیک ہو جاتے لا جڑے گا۔ تو یہ ٹھیک ہے اس وقت وہ میرا ایگزیجنسیز میں جو ہے یہ فیصلے جو ہے نا اس کا ہو سکتا ہے کہ نارمل حالات میں جو ہے ہم نہ کر سکیں ان کو جسٹیفائی، لیکن اس وقت وی آر آلموسٹ ایٹ وار۔ آپ کو یاد ہے نا کہ باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کا نیریٹو ایگزیکٹلی خواجہ صاحب یہی تھا جو لکھا گیا تھا، اس کے اندر یہی لکھا گیا تھا کہ علاقائی حالات غلط تھا۔ تو اس میں میں آپ کو سیکنڈ گیسنگ ہاؤ ڈو وی نو، لیٹس فی الحال جو ہے ایک سال ریزیوم کر لیں۔
जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये सुना। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने आज जो बम गिराए हैं, जावेद लतीफ़ साहब ने आज जो कट्टे खोले हैं, आज जो पूरा भैंसों का बड़ा खोल दिया है, वो अब आने वाले दिनों में संभाला नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर जो एक सर्जिकल स्ट्राइक है, वो अभी तक पीटीआई का कोई रहनुमा उस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सका जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जावेद लतीफ़ साहब ने कर दी है। अब जो कहना था उन्होंने कह दिया है। जावेद लतीफ़ साहब ने शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। साथ थोड़ा सा शुगर कोटेड पोस्टमार्टम है कि शहबाज शरीफ की नीयत अच्छी है, लेकिन वो भी तंज है। जैसे राणा सनाउल्लाह ने तंज किया कि जी नहीं, देखें बेहतर तो था कि इसहाक डार वजीर खजाना होते, मुल्की मईशत के लिए बेहतर था कि इसहाक डार वजीर खजाना होते। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं लेकिन चले, हुकूमत के लिए बेहतर है, हुकूमत की सेहत के लिए बेहतर है कि मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हो और मोहम्मद औरंगजेब जो है वो वजीर खजाना हो। आप जरा इस बात की मानी खेजियत जो है उसका भी इदराक करें, उसे भी समझें। अब जरा आपको मैं ये बता दूं कि जावेद लतीफ़ साहब के हाथों शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का जो पोस्टमार्टम हुआ है, आपने जरा ये गुफ्तगू भी सुननी है। काशिफ साहब, आपसे बेहतर कोई और जानता नहीं है। हालत ये हो कि आप अपनी टीम भी ना बना सकें परफॉर्म करने के लिए, पोस्टिंग ट्रांसफर तो दूर की बात है, तो फिर मुझे अंदेशा है, अल्लाह करे ये गलत साबित हो, खुदा करे शहबाज शरीफ साहब जिस खुलूस नीयत से उस मनसब को चैलेंज समझ के उन्होंने लिया है वो रियासत के मफाद में नतीजा आए। मगर मैं ये खतरा महसूस करता हूं कि 18 माह की हुकूमत में जिस तरह बेइख्तियार रखा गया था और नतायज कोई और बनाता था, आज भी खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि आप ना अपनी टीम बना सकें, ना पोस्टिंग ट्रांसफर से आपसे कहा जाए आप परफॉर्म। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू भी सुनी, लेकिन अब जो मैं चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये नून लीग ने ताकतवरों पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और जो मुक्तदरा है 9 मई के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी, पाकिस्तान की मिलिट्री ने, ISPR ने स्टेटमेंट दी, और नून लीग इससे पहले ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में कहती रही, ये दुखती रग है ना मुक्तदरा की, ये दुखती रग है ताकतवरों की। नून लीग ने, नवाज ग्रुप ने उसके साथ भी छेड़खानी शुरू कर दी है। और इस सब के अंदर जावेद लतीफ़ साहब ने 9 मई के वाक़े पर सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि वाक़या हुआ है या नहीं बताया जाए, ये मुतालबा कर दिया है। साथ ही शहबाज शरीफ की हुकूमत की बेबसी के बखिए भी उन्होंने उधेड़े हैं। ज़रा आप बल्कि पूरी गुफ्तगू सुने, और पूरी गुफ्तगू सिर्फ सुननी नहीं है, सर भी धुनना है और इसकी अहमियत का भी इदराक करें। फिर मैं बताता हूं कि ताकतवरों को यह चीज कैसे हिला के रखने के लिए काफी है। हैव अ लुक। मई का वाकया अगर हुआ है, अगर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आज ये कहा जा रहा है कि वो भी मोहसिन नकवी ने करवाया था, आज ये कहा जा रहा है कि जनाब ये हुआ नहीं था, ये एक मनसूबाबंदी से एक बयानिया बनाया गया या एक ड्रामा रचाया गया। मैं ये समझता हूं कि 10 माह के बाद आज कम से कम कौम को क्लियर करें कि वो वाकया हुआ है या नहीं। और दूसरा, और मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने, मियां साहब ये तो खुद बानी चेयरमैन इमरान जिन्होंने खान साहब कहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, जुडिशियल करें, करा लें। अच्छा एक सेकंड, कौन नहीं करता, कौन नहीं फिर कर रहा? तो तुम्हारी हुकूमत है, मियां शहबाज शरीफ खत लिखे अदालत को, कहें यार बनाए कमिश्नर, इन्वेस्टिगेट करके दें हमें। काशिफ साहब, आपसे बेहतर कोई और जानता नहीं है। हालत ये हो कि आप अपनी टीम भी ना बना सकें परफॉर्म करने के लिए, पोस्टिंग ट्रांसफर तो दूर की बात है, तो फिर मुझे अंदेशा है, अल्लाह करे ये गलत साबित हो, खुदा करे शहबाज शरीफ साहब जिस खुलूस नीयत से उस मनसब को चैलेंज समझ के उन्होंने लिया है वो रियासत के मफाद में नतीजा आए। मगर मैं ये खतरा महसूस करता हूं कि 18 माह की हुकूमत में जिस तरह बेइख्तियार रखा गया था और नतायज कोई और बनाता था, आज भी खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि आप ना अपनी टीम बना सकें, ना पोस्टिंग ट्रांसफर मियां साहब की टीम, मियां शहबाज शरीफ खुद नहीं बनाई, आपसे कहा जाए आप परफॉर्म करें। सर मियां शहबाज शरीफ अपनी टीम खुद नहीं बना सकते, वो खुद नहीं बनाई है। चलें अपनी होगी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मोहसिन नकवी साहब मियां शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा नहीं है, उन्होंने खुद नहीं लगाया उनको। चलें आप टीम का हिस्सा है, अच्छी बात है। आपको ज्यादा मुतमईन और कन्विंस नजर नहीं आ रही इस टीम बिल्डिंग पर मुझे? नहीं काशिफ, मैं ये समझता हूं कि देखें आज जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। अब इसके बाद और क्या रह गया है कहने को? एक तो इन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि आपसे बेहतर तो काशिफ साहब कोई नहीं जानता कि शहबाज शरीफ तो अपनी टीम नहीं बना सकते, ट्रांसफर पोस्टिंग तो दूर की बात है, 18 माह की हुकूमत में भी फैसले कोई और करता था, आज भी फैसले कोई और करेगा।
اور شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ٹوٹلی کٹپتلی وزیر اعظم جو ہے وہ قرار دے دیا ہے، اور اس سب کے اندر یہ سب کچھ آپ کو لگتا ہے ایویں ہی ہو رہا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، یہ سب کچھ نواز شریف صاحب کی ایما پر ہی ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو بات کر دی ہے، اس سے پہلے نون لیگ اس طرف آتی نہیں تھی، وہ کہتی تھی پی ٹی آئی نے ریاست کی ریڈ لائن کراس کی ہے، پی ٹی آئی نے ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے، 9 مئی کے واقعات کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، قرار واقعی سزا ملی جائے۔ یہ تو ہمارا بھی موقف ہے، فیئر تحقیقات کر کے، اوپن تحقیقات کر کے سب کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے یہ شہداء کی یادگاریں بالخصوص، وہ اس معاملے میں آئی ایم ویری سینسٹیو، ہم سب سینسٹیو ہیں، سارے پاکستانی ہرٹ ہوئے تھے، لیکن انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو سوالات اٹھائے ہیں، یہ سوالات اور ان سوالات کے دور رس نتائج ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا وہی دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کی ہے کہ جی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، تو رانا ثناء اللہ صاحب پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر بھی نہ لائیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فائنلی، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ موو کر دیا ہے، جس کا ان سے کچھ لوگ ریلیکٹنٹ تھے پی ٹی آئی کے اندر، رانا ثناء اللہ صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کی ایگزسٹنس ہی جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ، یعنی انڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب جب تک مرے نہیں، اس دنیا سے نہ چلے گئے، اللہ نہ کرے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تب تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمے کی درخواست جمع کروا دی ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ نائب صدر پی ٹی آئی کراچی طہماس علی نے درخواست سر سید تھانے میں جمع کروائی۔ درخواست کے متن میں کہا گیا کہ رانا ثناء اللہ نے ایک پروگرام میں بانی پی ٹی آئی کو مارنے کی دھمکی دی، ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے درخواست وصول نہیں کی، معاملہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ پی ٹی آئی کے مقامی رہنما اپنے وکلا کے ہمراہ رات گئے تھانے پہنچے تھے، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ درخواست پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں، پی ٹی آئی رہنماؤں کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنا چاہیے، اگر تو پی ٹی آئی نے مقدمہ کرنا ہے تو آئی تھنک کراچی والا یہ ڈھکونسلا اتنا اچھا نہیں ہے، کے پی آپ کے لیے کھلا ہے میدان، وہاں پر کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا نون لیگ نے ایک بہت بڑا یو ٹرن بھی لے لیا ہے، اور وہ ہے پرنسپل ایچ ایس این کالج والے معاملے کے اوپر۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے لاہور کے ایچ ایس این کالج کے پرنسپل مائک تھامسن سے رابطہ کیا ہے۔ ایچ ایس این کالج کے پرنسپل نے گورنر پنجاب پر سیاسی مداخلت کا الزام لگا کر عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ گورنر پنجاب نے پرنسپل ایچ ایس این کالج مائک تھامسن کا استعفیٰ منظور بھی کیا۔ گورنر پنجاب نے مائک تھامسن کی مرضی کے برخلاف احد چیمہ کے بچوں کو 3 سال کی فیس معاف کرنے کا حکم دیا تھا۔ احد چیمہ کے بچوں کا داخلہ منسوخ کرنے کا مائک تھامسن کا فیصلہ بھی گورنر پنجاب نے واپس کرا دیا تھا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پرنسپل ایچ ایس این کالج نے انکوائریوں سے بچنے کے لیے استعفیٰ دیا، لیکن اب اسی پرنسپل سے عطا تارڑ صاحب نے رابطہ کیا ہے، اور عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے اس سب کے اندر ان سے رابطہ کر کے ان سے استعفیٰ واپس لینے کی درخواست کی، اور کہا کہ ایچ ایس این کالج کے پرنسپل اور گورنر پنجاب کے درمیان معاملے کو خوش اسلوبی سے نمٹائیں گے، یعنی اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ تاریخی سرنڈر ونس اگین، لیکن اس کی ضرورت آخر کیا تھی؟ 100 پیاز اور 100 جوتے کے مصداق یہ سب کچھ اس طرح کرنا۔ مریم صاحبہ نے عظمیٰ کاردار والے معاملے پر بھی نوٹس لے لیا جی، ایم پی اے والے معاملے پر بھی 2 دن بعد نوٹس لے لیا ہے، یہ نوٹسز بھی ہو رہے ہیں، ڈیمیج کنٹرول بھی ہو رہا ہے، لیکن چیزیں سنبھل نہیں رہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔